السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا ومصلّیًا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قابل صد احترام سامعین اور دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے کتاب و سنت کی کچھ مفید اور قیمتی باتیں سننے کے لیے بس مختصر وقفے میں ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں مہر اور مصروف دیکھ کر کے۔ بہت ساری جگہوں پر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جو وقار اور سنجیدگی میں نے یہاں پایا، محسوس کیا، شاید متعدد مقامات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کا معاملہ کچھ الگ تھلگ ہے۔ یہ بیجا تعریف نہیں ہے، لیکن سچائی ہے۔ مختلف جگہوں پر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں وقار اور سنجیدگی کو میں نے دیگر مقامات کے مقابلے میں بہت اچھا پایا۔ بچے بھی ہیں مگر شرارت سے دور ہیں، وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپس میں کچھ مذاکرہ وغیرہ کر رہے ہیں، اور کہیں کہیں پر تو مسجد کو جنگ کا میدان بنا دیا جاتا ہے، اور بڑے بوڑھے بزرگ نیک لوگ بھی روکنے ٹوکنے کے قائل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچوں کا منوبل اور بڑھتا ہے اور شرارتیں ان کی تیز ہو جاتی ہیں، اور ویسا معاملہ یہاں کا اللہ کی توفیق سے نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خیر امت بنایا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ابھارنے کے ارادے سے، کچھ بیداری لانے کے ارادے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی مختصر وقت میں۔ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں تدبر، غور و فکر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے بڑی بات یہ نہیں ہو سکتی۔ جو باتیں ہوں گی اسی کے ارد گرد گھومیں گی انشاءاللہ، لیکن تلاوت اور اس میں غور و فکر، میری سمجھ کے مطابق یہ جو کچھ خطاب ہوگا، بیان ہوگا، اس سے بہت اونچی چیز تھی، جس میں آپ لگے ہوئے تھے۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، سمجھ بوجھ رہے تھے اور تلاوت میں مصروف تھے، وہ بہت اونچی چیز تھی۔ اور ابھی جو بات ہو رہی ہے یہ بہرحال بہت زیادہ قابل تعریف نہیں۔ خطابات سے، بیانات سے طاق راتوں میں گریز کرنا چاہیے، الا ہے کہ 10 15 20 منٹ آدمی جو ہے تھوڑا جھنجھوڑ دے، بیداری آ جائے، یا کوئی حساس موضوع اور ٹاپک ہے اس پر کچھ گفتگو ہو جائے، لوگوں کو قرینہ اور سلیقہ معلوم ہو، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جاگنے والی راتوں کو تقریر اور خطابات کی رات بنا دی جائے، یہ بہت انصاف سے ہٹ کر کے بات ہے میرے دوستو۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ لگائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دینی اور دنیاوی لحاظ سے خیر اور بھلائی کے مستحق قرار پائیں گے۔ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کم عمری میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور اس کے بعد کی جو بھی تعلیم ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، سب کی سب اس کے لیے سہل اور آسان۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ جب آپ کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے، آپ زیادہ وقت اور سمے قرآن کو دینے لگتے ہیں، تو کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، آپ کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اولاد میں بھی برکت، گھروں کا سکون قابل رشک ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن سے تعلق ہمارا آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو ماحول بگڑ جاتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو پاتی، بس بنیوں کی طرح حرص و ہوس کی آگ میں ہم جلنے لگتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے قرآن سے تعلق جوڑ کر کے رکھو۔ اس پر کئی ایک مفکرین کے بیانات ہیں کہ قرآن کی تعلیم اگر کسی کے پاس ہے، کوئی بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا تو دنیا کی کون سی ایسی تعلیم ہے جو اس کے لیے مشکل ہو؟ وہ کلیکٹر نہیں بن سکتا ہے، ڈی ایم نہیں بن سکتا ہے، دنیا کا کون سا کورس ہے اس کے لیے جو بہت مشکل ہو؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں قرآن مجید کے 30 پارے موجود ہوں، ہزاروں آیات موجود ہوں، دنیا کی ہر تعلیم اس کے لیے سہل اور آسان۔ اور وہ بہت خوش نصیب لوگ جو قرآن مجید سے جڑے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن مجید کی پیاری پیاری آیتیں محفوظ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں قدر کی نگاہوں سے کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتے، الجھ جاتے، ہر جگہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں، اس سے باز آنے کی ضرورت۔ بہت عظیم کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت اشرف بنایا ہے، ایسے اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک عظیم کتاب دیا ہے، قرآن عزیز۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کی ایک صورت صرف ایسی ہے کہ پورے قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی، سورہ فاتحہ۔ پورے تورات میں اس جیسی کوئی صورت نہیں،
پورے انجیل میں اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں، ساری کتابوں پر وہ ایک صورت فائق ہے، باری ہے، برتر ہے۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے دی، اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا وہ فرشتہ بھی رئیس الملائکہ، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اڑنے کے لیے 600 بازو جن کو دے رکھا، جن کی مختلف صفتیں اللہ نے بتائی۔ کبھی قوی کہا کہ بڑا طاقتور۔ شیطان اگر چاہے قرآن کو چھین کر، اس کی آیات کو چھین کر کچھ ملا دے تو نہیں کر سکتا، وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ فرشتہ لانے والا کلام الہی کو پیارے حبیب کے قلب اطہر پر سارے شیاطین مل کر کے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ کہیں اللہ نے قوی کہا، خود اپنی طرف سے کچھ قرآن میں ملا دے وہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امین ہے۔ اللہ نے اس کو امین بھی کہا ہے۔ قرآن مجید دیکھیں آپ، ذو مرہ اللہ نے کہا، بہت پاورفل ہے۔ سارے لوگ مل کر کے بھی، انسان جنات مل جائیں تو بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، بہت پاورفل ہے وہ۔ مختلف صفتیں اللہ نے بتائی، تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو چنا ہے اس قرآن مجید کے نزول اجلال کے لیے، اور اس امت کو اللہ نے قرآن کو دیا۔ جس مہینے میں نازل کیا ہے وہ مہینہ بھی سب سے زیادہ اشرف، سب سے عظیم مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ رمضان مت بولیے آپ، یہ تلفظ کی گڑبڑی ہے، رمضان ہے، یہ ماہ رمضان نہیں، رمضان ہے، سب سے عظیم مہینہ ہے یہ۔ اور جو رات ہے، جس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو 7ویں آسمان سے اتارا اور پہلے آسمان کے بیت العزہ میں رکھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت معتبر سند سے موجود۔ وہ رات شب قدر ہے، اس بیت العزت سے جو پہلے آسمان پر ہے، سمائے دنیا پر، وہاں سے قرآن 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا، مگر 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ہی رات میں شب قدر میں بھیجا، اور پھر وہاں سے 23 سالوں میں حسب ضرورت، حسب واقعہ نازل ہوتا رہا۔ تو کتاب بھی سب سے عظیم، وہ مہینہ بھی سب سے زیادہ عظیم، جس رات میں نزول ہوا وہ رات بھی سب سے بھاری، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے آج کی رات۔ اگر یہ شب قدر ہو تو 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، جفت راتوں میں جاگنے کی بات آئی ہے، مگر جفت رات یہ شب قدر کے لیے نہیں، شب قدر کے لیے طاق رات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ پیارے حبیب 10 میں جاگتے تھے، وہ بونس ہے، لیکن شب قدر کی تلاش اور جستجو میں جاگنا ہے طاق راتوں میں۔ جفت راتوں میں بھی آپ جاگیے، اللہ کی عبادت کیجئے، ذکر کیجئے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ جفت رات، جو جوڑی رات، یعنی 22ویں ہے، 24ویں ہے، 26ویں ہے، 28ویں ہے، ان میں شب قدر نہیں، شب قدر طاق راتوں میں ہے۔ واضح ہے، درجنوں سے زائد روایات ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، مگر جاگنا 10 میں، وہاں بھی کچھ سمجھ دو آپ۔ جو کچھ بھی ہم جاگیں گے شب قدر گرچہ اس رات ممکن تو نہیں ہے، لیکن عبادتوں پر اجر ہے، ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں چھوٹی بڑی تمام عبادتیں اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنوں کے مقابلے میں بڑی عظیم ہو جاتی ہیں، ویلو بڑھ جاتی ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، مہینہ بھی عظیم، رات بھی عظیم، فرشتہ بھی عظیم، کتاب بھی عظیم، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، نبی کے فاضل صحابی ہیں، اہل کتاب میں سے۔ پہلے کی آسمانی کتابوں کو بھی وہ پڑھتے تھے، ان کے سامنے وہ کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب محرف، ایک بڑا حصہ ان کا چینج ہو چکا ہے، تبدیلیاں آ گئی، لوگوں نے پھیر بدل کر دیا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حبیب نے کہا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن بہتر انداز میں، بڑے قاریوں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی بن کعب یہ بڑے قاریوں میں سے ہیں صحابہ میں۔ جانتے ہیں آپ، اتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا کہ زمین پر چل رہے ہیں اور آسمان پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ابی ابن کعب کے پاس سورہ بینہ کی تلاوت کرو، صحیح بخاری کی روایت، یعنی نبی کو حکم ہو رہا۔ یہ نہیں کہا پیارے حبیب نے کہ جاؤ ابی کو بلا لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود چل کر کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امرنی ربی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، میرے رب نے مجھے حکم دیا
کہ میں تیرے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں۔ کیا وہ نبی کی اصلاح کرتے؟ نہیں، سورہ بینہ کی تلاوت کا حکم جو ملا تھا وہ اس لیے کہ وہ معنی مفہوم سمجھتے تھے، قرآن مجید کے مطالب کو سمجھتے تھے۔ ابی ابن کعب سنیں اور سورہ بینہ کو سن کر کے اندازہ لگائیں کہ ایمان لانے کی صورت میں ان کے لیے کیا کیا اللہ نے انعامات تیار کر رکھا۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ بے راہ رو رہے، منحرف رہے، پیارے حبیب کو اپنا پیغمبر اور رسول جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے سزائیں کیا کیا ہیں اللہ کی جہنم میں، اس کا پتہ ہو جائے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے اللہ کے حبیب کو حکم ہوا کہ آپ سورہ بینہ پڑھو۔ سورہ بینہ میں اہل کتاب میں سے جو متقی لوگ ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو تسلیم کرنے والے، ان کے انجام خیر کا ذکر کیا، جنت کا ذکر، اس کی نعمتوں کا ذکر، ان کے لیے بھلائیوں کا تذکرہ۔ اور اہل کتاب میں سے جو بے راہ رو ہو گئے، جنہوں نے مصطفیٰ کا مذاق اڑایا، آپ کو پاگل و مجنون دیوانہ کہا، آپ کی مخالفت میں جنہوں نے شب و روز بسر کیا، ان کے انجام بد کا اللہ نے سورہ بینہ میں ذکر کیا۔ ابی ابن کعب کا حوصلہ بڑھے، ایمان لائے وہ تو اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں اس کا پتہ ہو جائے ابی کو۔ اس لیے پیارے حبیب کو حکم ہو رہا ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی کے پاس قرآن پڑھو؟ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے۔ وہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، کس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے وہ صحابہ لوگ؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اقرؤہم لکتاب اللہ ابی ابن کعب۔ پیارے حبیب نے کہا کہ قرآن کا سب سے بڑا قاری صحابہ میں ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت۔ اور نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول پیارے حبیب، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے۔ تو پیارے حبیب نے کہا نام سماک اللہ یا ابی، اے ابی رضی اللہ عنہ، اللہ نے تیرا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی کے سامنے قرآن پڑھو، سورہ بینہ کی تلاوت کرو، آپ کا نام لے کر کے اللہ نے کہا ہے۔ فبکا ابی، تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سوچیے آپ، زمین پر چل رہے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا عظیم اور رفیع ہے کہ آسمانوں کا مالک، زمینوں کو رچانے والا، سجانے اور سنوارنے والا، ہماری سانسوں پر جس کا کنٹرول ہے، کائنات کا جو تنہا مالک ہے، وہ آسمانوں سے پیارے حبیب کے ایک ادنا صحابی کا ذکر کر رہا ہو۔ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی اچھی اور بڑی اونچی بات ہے۔ ایک بڑا آدمی، محلے کا چودھری، اگر کسی آدمی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار پوچھتا ہے میرا ذکر کر رہے تھے حضرت نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا ہے؟ بہت آشچर्य ہوتا ہے مسلمان، متعجب ہو جاتا ہے، ارے میرا ذکر کر رہے تھے سیٹھ؟ اور یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ قرآن سے انہوں نے اپنے رشتے کو جوڑ لیا، قرآن کی فضیلت کو انہوں نے سمجھا، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا انہوں نے۔ یہ صحابہ میں سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں یہ کتاب حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، رسی۔ پیارے حبیب نے کہا طرفہ بید اللہ، یہ رسی اس رسی کی طرح سے ہے جس کا ایک سرا، ایک کنارہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ فتمسکوا بہ، تم اس سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن ایک رسی کی طرح سے ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مسلمانوں مومنوں تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ فتمسکوا بہ ولن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی قرآن کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کی پیاری پیاری ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، راہ حق سے ہرگز نہیں بھٹکو گے۔ یہ پیارے نبی کی تعلیم، نبی نے کہا ہے، نبی نے یہ پیغام دیا ہے، اور صحیح روایت ہے، راوی تمام کے تمام اس حدیث کے بالکل صحیح ہے، درست ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی رسی ہے یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب کسی اور قوم اور کسی اور امت کو نہیں نصیب ہوئی۔ تو پیارے حبیب کے صحابی اور ساتھی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ جب قرآن پر نظر ہماری اور آپ کی گہری رہے گی تو تمام تر کمزوریوں کے بعد بندہ قوی اور مضبوط رہے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن کے، امت کے بہت بڑے فقیہ،
قرآن پڑھتے تھے. اور پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ قرآن سناؤ. صحیح ہے بخاری مسلم غالباً دونوں کی روایت ہے. عبداللہ قرآن سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے صحابی کہا پیارے حبیب قرآن آپ کے سینے پر نازل ہو رہا ہے. وَإِنَّنِي أُسْمِعُكَ قرآن میں آپ کو سناؤں, میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے. پیارے حبیب نے کہا اِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي, اے عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں, سناؤ قرآن مجھے. فَقَرَعَ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ تو حضرت عبداللہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت کی حالت کیا ہوگی پیارے حبیب جب آپ کو تمام لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کے ہم پیش کریں گے. پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کے لائے گا. جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ کے حضور نہیں ہوگی تب تک کسی بھی پیغمبر کو, اللہ کے کسی بھی رسول کو اللہ کے حضور سے جنبش کرنے کی اجازت, ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. پیارے حبیب گواہی دیں گے اور یہ بھولی بھالی امت, اس کے نیک لوگ, صالحین لوگ, قرآن میں غور و فکر کرنے والے لوگ, یہ سب مل کر کے گواہی دیں گے. نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا 950 سال تک تبلیغ کرنے والے پیارے حبیب کو اللہ نے شہید کہا ہے, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کہا ہے. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے حضرت عبداللہ تو پیارے حبیب نے کہا رک جاؤ عبداللہ رک جاؤ. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب پلٹ کر کے میں نے دیکھا تو عیناہ تذریفان, پیارے حبیب کی آنکھیں اشکبار تھیں, نبی کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار جاری تھا, رو رہے تھے آپ. پیارے حبیب کی فضیلت بتائی گئی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اس وقت کی حالت کیا ہوگی جب ہر امت سے گواہ ہم لیں گے, ہر امت سے اس کا پیغمبر اس امت کا جو ہوگا وہ گواہ ہوگا, اور ان تمام گواہوں پر پیارے حبیب آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. ہر امت سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گواہ حضرت موسیٰ ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی قوم کے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. ہر نبی کو اللہ گواہ بنا کر پیش کرے گا اور تمام گواہوں پر پیارے حبیب کو اللہ گواہ بنا کے پیش کرے گا. جب تک پیارے نبی کی گواہی نہ ہوگی تب تک کسی بھی پیغمبر کو اللہ کے حضور سے ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی. اور بات آئی تھی صحیح بخاری کے حوالے سے, اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ آیت حدیث پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے حل بلغت یا نوح, اے نوح تم نے تبلیغ کا کام صحیح طور سے انجام دیا. 950 سال تک تبلیغ کرنے والے سورہ نوح پڑھو آپ, سورہ انبیاء پڑھو آپ, مختلف سورتوں کی تلاوت کرو, اندازہ ہو جائے گا. رات میں بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے, توحید کا آوازہ بلند کرتے تھے, دن میں بھی رات میں بھی لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. چند لوگ ایمان لائے, مارے غصے کے بد دعا دے دیا. اللہ نے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب کو تباہ کر دیا. 950 سال تک تبلیغ کرنے والے, اور جب سوال کیا اللہ سوال کرے گا تو کہیں گے اللہ میں نے تبلیغ کا کام کیا, کوئی کوتاہی نہیں کی, کوئی کمی نہیں کی. اور جب اللہ ان کی قوم سے پوچھے گا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی پیغمبر آیا, نوح علیہ السلام نے دین کا کام صحیح سے کیا, تو ان کی قوم بولے گی ما جاءنا من نبی ولا نذیر, ہمارے پاس نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ تو کوئی ڈرانے والا آیا. سرے سے انکار کر دے گی نوح علیہ السلام کی قوم کہ حضرت نوح ہمارے پاس آئے ہی نہیں, انہوں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں, اللہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر تیرا پہنچا ہی نہیں. سرے سے انکار کر دے گی. حشر کا میدان ہوگا, پوری خلقت موجود ہوگی, سارے انسان اور جنات ہوں گے, سب کا ہجوم وہاں ہوگا. اللہ فرمائیں گے من یشہد لک یا نوح, اے نوح تمہاری طرف سے گواہی کون دے گا؟ سارے لوگ تو انکار کر رہے ہیں, اب تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ, میرے حق میں گواہی محمد دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد الرسول اللہ کی امت دے گی. اس امت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے, اس امت کے لوگ پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی قرآن کی بنیاد پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے انبیاء نے
دعوت کا کام، اشاعت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام پورے طور سے کما حق انجام دیا۔ اسی قرآن کی روشنی میں ہم گواہی دیں گے وہاں قیامت کے دن کہ اللہ نوح علیہ السلام نے، تیرے اور پیغمبر نے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی اسی قرآن کی روشنی میں۔ مگر یہ ممکن کب ہوگا جانتے ہیں؟ سمجھ کے پڑھو گے تب۔ کہاں سمجھتے آپ؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، مگر بلا سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے آدمی، تلاوت کرتا ہے، مگر سمجھتے نہیں، نہ معنی ہے نہ مطلب ہے، کچھ نہیں جان پاتا ہے۔ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہمیں، اللہ کے کیا کیا پیغامات ہیں اس عظیم کتاب میں، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو کچھ نہیں معلوم۔ اور غیر لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی ہائی لیول کی کتاب ہے ان کے پاس، مگر ان میں سے اکثریت کو پتہ نہیں کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا۔ کالے کالے حروف صرف دکھ رہے ہیں بس، اس کے آگے کچھ بھی نہیں معلوم۔ رمضان کے مہینے میں 2 بار 4 بار قرآن لوگ ختم کر دیتے ہیں، 10 بار بھی قرآن ختم کرنے والے لوگ ایک دن میں 2 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں، مگر سمجھا کتنا، دل میں نرمی کتنی آئی، کیا کیا مفاہیم اس کے ذہن و دماغ میں موجود ہیں، کچھ نہیں معلوم، کیونکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں۔ ابھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ قرآن لے کر کے بیٹھے، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تلاوت بھی کرو، مگر تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک آیت کی آپ نے تلاوت کی ہے تو اب ذرا ڈیپلی سوچو، آپ ہے کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے یا ڈرا رہا ہے عذاب سے، یا کسی چیز کا حکم اللہ دے رہا ہے، یا گزشتہ قوموں میں سے کسی نیک اور صالح انسان کا اللہ ذکر کر رہا ہے، گزشتہ قوموں کی خرابیوں کا تذکرہ کر کے عذاب علیم کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ سب سمجھنے کی بات ہے، سمجھتے نہیں۔ سمجھو میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، سورہ قمر میں 4 آیتیں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، فہل میں مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت پکڑنے کے واسطے آسان بنایا ہے، سہل بنایا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی قرآن کے اندر غور کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے صحابہ تو اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، منافقوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے، کافروں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں کی نشانیاں قرآن میں بتائی، منافقوں کی علامتیں اللہ نے قرآن میں بتائی، جو متقین لوگ ہیں ان کی خوبیاں اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں۔ قرآن پڑھو تو اپنے بارے میں جانچ کرو، اپنے بارے میں اپنا امتحان لو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہم کن لوگوں میں آتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ وہ خوبیوں اور خرابیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہم متقی ہیں کہ منافق ہیں، ہم کافر ہو گئے ہیں یا راہ حق پر موجود ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں، پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے زانوی تلمس طے کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، تابعی ہیں، عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، فاضل تابعی، کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، 30 صحابہ کرام سے ہماری ملاقات ہے، ان سے لقاء کا شرف ہم کو نصیب ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، اور 30 کے 30 لوگ یہ نہیں بولتے تھے ہمارا ایمان جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے، ایسا کبھی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں۔ 30 ڈرتے تھے کہ کہیں منافق نہ ہو جائیں، ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، خوف کھاتے تھے کہیں کوئی گڑبڑ کام نہ ہو جائے، کچھ ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ منافقوں کے زمرے میں ہماری شمولیت ہو جائے، اس بات کی بڑی پرواہ رہتی تھی، بہت ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ 30 صحابہ کو ہم نے دیکھا اور 30 کے 30 ڈرے رہتے تھے۔ ڈر تو آج ہے ہی نہیں، نہ دید میں آنسو ہے اور نہ دل میں رب العالمین کا خوف ہے۔ مسلمان بالکل جری ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹکٹ لے کر کے جنت کا جیب میں چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے بعد دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اگر ایک آدمی بالکل بے حس ہو جائے، اللہ کی پکڑ کو فراموش کر بیٹھے، بھول جائے وہ، تو یقیناً وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔
سب کچھ ہے مگر اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا ہے. خوف ہونا چاہیے. اور جانتے ہیں آپ, صرف خوف ہو, بات آ گئی ہے تو یاد رکھیں, صرف خوف اور ڈر رہے تو بھی گمراہی, تو بھی گمراہی. خوارج جانتے ہیں, خوارج جن کو پیارے نبی نے کہا یہ جہنم کے کتے لوگ ہیں. لئن وجدتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود. اگر خوارج کو میں نے پا لیا اپنے زمانے میں, پیارے حبیب کے زمانے میں یہ خوارج نام کا فرقہ موجود نہیں تھا. تمام فرقوں میں سب سے زیادہ گمراہ, تمام فرقوں میں سب سے زیادہ دہشت پسند. پیارے نبی نے کہا اگر ان کو میں نے پا لیا تو جانوروں پر رحم کرنے والے, بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے پیارے حبیب, دشمنوں کو معاف کر دینے والے پیارے حبیب. آپ کا فرمان جانتے ہیں صحیح بخاری کی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اگر میں نے ان کو پا لیا لاقتلنہم قتل عاد و ثمود. تو جیسے قوم عاد کو, قوم ثمود کو اللہ نے تباہ کیا, آسمانی سلطانی کا نزول ہوا, عذاب الہی کے شکار ہوئے, ایسے خوارج کو میں قتل کر دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دوں گا اگر میرے زمانے میں وہ آ گئے تو. بعض سلف کہتے ہیں کہ من عبد اللہ بالخوف وحدہ, جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے دل میں صرف خوف و خوف, فہو حروری, تو ایسا آدمی خارجی. حرورہ ایک جگہ ہے جہاں خوارج لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر کے انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کیا تھا, اسی لیے خوارج کا ایک نام حروری, حرورہ جگہ کی طرف نسبت ہے. تو بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر خوف صرف رہے اور مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہو تو ایسا مسلمان خارجی ہے, خارجی آدمی, گمراہ ہے وہ, جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں. اور سخت باتیں آپ نے کہیں, بڑے عابد, بڑے قرآن پڑھنے والے, مگر ان کا قرآن اور اس کی تلاوت حلق کے نیچے نہیں. یہاں تک نبی نے کہا اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے سامنے ہلکی سمجھو گے, اپنی قرات قرآن کو ان کی قرات کے سامنے تم معمولی خیال کرو گے. اور آگے کیا کہا, ومن عبدہ, جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی, بالرجائی وحدہ, صرف امید ہے اس کے یہاں, اور ڈر نہیں رہا ہے جیسے ہم لوگ بے خوف ہیں, بڑے بڑے گناہوں کو دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں, کچھ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. تو جس کے یہاں صرف امید ہے کہ جنت تو ملے گی, جنت میں جانے سے کون روکے گا, جیسے سرٹیفکیٹ مل گئی ہو, صرف امید, خوف نہیں ہے, تو کیا کہا, فہو مرجی, ایسا آدمی گمراہ ہے. وہ بھی گمراہ ہے جس کے یہاں صرف ڈر ہو, وہ خارجی ہے, گمراہ ہے. اور جس کے یہاں صرف امید ہو تو کیا کہا, ایسا آدمی مرجی ہے. مرجی ایک گمراہ فرقہ ہے. ان کا کیا کہنا جانتے ہیں کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب 100 خون کر ڈالو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, جنت تو اب تک جاگیر بن گئی, کوئی نہیں ٹال سکتا جنت میں داخل ہونے سے, کوئی نہیں روک سکتا, کوئی عذاب نہیں, کوئی پکڑ نہیں. یہ مرجیہ کا عقیدہ. تو کانفیڈنس زیادہ اگر بڑھ جائے اور خوف کا لیول کمزور ہو جائے تو یاد رکھیے آدمی پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اور جس کے یہاں صرف محبت ہے, صرف محبت, اللہ سے بہت محبت ہے نا. یہودی لوگ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب لوگ ہیں, منظور نظر ہیں, اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. دنیا جہنم میں جائے گی مگر ہم یہودیوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. بہت پر امید تھے وہ, اور کہتے تھے اللہ کے ہم بالکل قریبی, اللہ کے بیٹے لوگ ہیں ہم. یہودی کہتے تھے بڑی محبت اللہ کی ہمارے سینوں میں ہے. اگر صرف محبت رہے, نہ امید ہو نہ خوف ہو, تو کہا فہو زندیق, تب بھی آدمی زندیق ہے, گمراہ ہے, تب بھی گمراہ ہے. تینوں چیزیں ہونی چاہیے. من عبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرے, مع الرجائی والخوف والمحبہ, امید بھی ہو, خوف بھی ہو اور محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہمارا محسن ہے, اس کے احسانات ہیں, اس نے پیدا کیا ہے, توحید والے گھرانے میں پیدا کیا, مختلف قسم کے اعضا دیے, قیمتی اعضا. اللہ سے اسی لیے محبت ہم کرتے ہیں. دین پر اللہ نے رکھا, وہ چاہتا تو کسی مشرک کے ہاں پیدا کر دیتا. اللہ کی الفت ہے, رب سے لگاؤ ہے. یہ تینوں چیزوں کے ساتھ اگر کوئی چل رہا ہے, خوف بھی ہے اور جو عبادتیں کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا بدلہ دے گا. مایوس مت ہو جائیے, مایوس ہونے والے کافر لوگ ہوتے ہیں. تو امید بھی رکھو اور خوف بھی رکھو کہ کہیں اگر دائیں بائیں ہوئے, قدم پھسلا
تو اللہ گرفتار کر لے گا، یہ دونوں چیزیں، اور اللہ کی محبت بھی ہو، یہ تینوں چیزوں کے ساتھ اگر کوئی چل رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ فہو سنی، وہ مسلمان ہے، وہی سنی، وہی اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ اور بقیہ صرف خوف ہو تو بھی برباد، صرف امید ہو تو بھی برباد، صرف محبت ہو تو بھی برباد۔ یہ تینوں چیزوں کو لے کر کے جو چل رہا ہے ساتھوں ساتھ، وہی مسلمان ہے، وہی ناجی اور کامیاب ہونے والا ہے، اور وہی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو ایک آدمی ملا مکہ کے باہر، نام تھا ابن دغنہ، اسی کے نام سے مشہور تھا، قبیلہ قارہ کا سردار، صحیح ہے بخاری کی روایت۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر آپ تو مکہ کی آبرو ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے رہنے نہیں دے رہے، زندگی اجیرن کر دیا ہے، بس سامان ومان لے کے جا رہا ہوں، جہاں مرضی ہے بس وہاں، جہاں اللہ پہنچا دے وہاں چلا جاؤں گا، لیکن مکہ میں اب داخل نہیں ہوں گا۔ کہا گھبرائیے مت، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اماں خدیجہ نے جو خوبیاں مصطفیٰ کی بتائی تھیں، جب آپ گھبرائے ہوئے آئے، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، وہی کا آغاز ہوا تھا، اور کہا کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے۔ جو خوبیاں اماں خدیجہ نے بتائی تھی پیارے نبی کی، وہی خوبیاں ایک غیر مسلم آدمی ابو بکر کی بتا رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، 4 پیسہ کیا ہو گیا، نہ بہن سے محبت، نہ بھائی سے لگاؤ، نہ باپ کی کھوج خبر، ایک دم بھول گیا، آسمان پر گھومنے لگا آج کا مسلمان۔ اور کیا کہا ہے ایک غیر مسلم نے، انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہو اور کما کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، ان کے کام آتے ہو۔ ایک غیر مسلم آدمی ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہا ہے ان جملوں میں، اور بخاری کی روایت۔ کہاں جا رہے ہو؟ انک لا تخرج ولا تخرج، نہ خود نکلو آپ شہر مکہ سے، اور نہ آپ جیسے لوگوں کو نکالا جائے، کوئی نکالنے کی ہمت نہ کرے، چلو آپ، میں امان لیتا ہوں، میری امان میں آ جاؤ، اور میں لے کر کے چلتا ہوں، وہاں کے سرداروں سے بات کرتا ہوں۔ لے کے مکہ آئے، اور جانتے ہیں مکہ والوں کو ماننا پڑا، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے اسی سردار کے علاقے سے گزرتے تھے۔ ڈر تھا کہ اگر ہم اس آدمی کی بات نہیں مانیں گے تو پھر حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا، بڑے بڑے سرداروں نے، ٹھیک ہے آپ اپنی امان میں لے کر کے آئے ہو، ابو بکر گھر میں رہیں، وہیں نماز پڑھیں، وہیں تلاوت کریں، باہر ان کی آواز نہیں آنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس فبتنا ابو بکر مسجدن بفناء دارہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، گھر کے آنگن میں ایک مصلی بنا لیا، مسجد بنا لیا عبادت کرنے کے لیے، وہیں نماز پڑھتے تھے اور وہیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوچیے کتنا پاور ہے قرآن میں، ذرا دیکھیں آپ، تلاوت کرتے تھے، اور چونکہ بہت رقیق القلب تھے، نرم دل تھے حضرت ابو بکر صدیق، فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، جب قرآن پڑھنے لگتے تھے تو بلک بلک کر رونے لگتے تھے۔ معنی سمجھتے تھے نا، سمجھتے تھے معنی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کن لوگوں کی خبر اللہ بیان کر رہے ہیں، کن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ذکر خیر ہے یا ذکر شر ہے، کیا ہے، روتے تھے بلک بلک کر۔ اور صورت کیا تھی، مشرکین کے بچے آتے تھے، ان کی عورتیں آتی تھی، یتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، مشرکین کی عورتیں ان کے بچے آ کر کے سنتے تھے، اور ینظرون الیہ، ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے پڑھتے جب رونے لگتے تھے تو دیکھتے تھے بھائی کیا چل رہا ہے، دیکھتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، کئی روز تک یہ سلسلہ چلا۔ ایک دن مشرکین مکہ آئے، بڑے بڑے سردار آئے، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ رُؤُسَاءَ قُرَيْشٍ، قریش کے سرداروں کو یہ ادا پسند نہ آئی، انہوں نے کہا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو سارے لوگ بددین ہو جائیں گے، جیسے آج کہتے ہیں وہابی ہو گیا نا، تیسے اس وقت بولتے تھے کہ اگر یہ ابو بکر کی تلاوت سنتے رہے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں تو سب کے سب سابی ہو جائیں گے، یعنی وہابی ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ سختی کرنا شروع کر دیا، کہا اب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے بچے بدل جائیں گے، عورتیں متاثر ہو کر کے محمد کی شریعت کو قبول کر لیں گی، اس لیے ایسا کرو کہ گھر کے آنگن میں قرآن نہ پڑھو، اندر جاؤ، آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ایسا کر سکتے ہو تو کرو ورنہ نکل جاؤ مکے سے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کا حکم تھا، نکل گئے، چلے گئے۔ بتانا مقصود یہ بخاری کی لمبی روایت کہ مشرکین کے بچوں پر قرآن کا اثر ہو رہا ہے، ان کی عورتوں پر قرآن کا اثر ہو رہا ہے، اور آج کا بدعتی عالم کہتا نہیں قرآن سمجھ نہیں پاؤ گے، آپ نہیں سمجھ پاؤ، بہت اونچی کتاب ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا، میتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کاروبار سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کی ٹوپی ان کے سر پہ، ان کی ٹوپی ان کے سر پہ لگانا سمجھ میں آ جاتا ہے، سب سمجھ میں، 3 5 سب آتا ہے، صرف قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مشرکین سمجھ رہے ہیں قرآن کو، خوف لگ رہا ہے کہ سب بدل جائیں گے، سب وہابی ہو جائیں گے، وہ ڈر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وادی نخلا میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناتوں کی ایک جماعت پریشان ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے، جب کچھ بات سننے کے لیے جاؤ تو جگہ جگہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ زمین میں کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا ہے؟ جناتوں نے کہا کچھ لوگ ادھر چلے جاؤ، کچھ لوگ اتر جاؤ، کچھ لوگ پچھم جاؤ، دیکھو پتہ کرو۔ پیارے حبیب مکے ہی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن کو سنا اور کیا کہا جانتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب کلام سنا۔ معنی سمجھتے تھے وہ، انسانوں سے زیادہ دماغ والا کوئی نہیں، اللہ نے سینس دیا ہے، عقل و خیرت کا حامل بنایا ہے۔ جناتوں کی سمجھ میں قرآن آ گیا اور کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، اور آگے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ ایسا عجیب و غریب کلام ہے جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، پس ہم اس کلام ہدایت پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ 2 روز 3 روز ملا کے پورا قرآن ختم کر دیتا ہے، اور مزار پہ جا کے چادر چڑھاتا ہے، بیٹیا بیٹوا مانگ رہا ہے، عزت و ذلت کا مالک سمجھتا ہے، کہتا مولانا بد دعا کر دیں گے سب برباد ہو جائے گا ہمارا۔ ایک ساتھی ہمارے ابھی بدلے، کہ پہلے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر وہ تھوک دیتے پیر صاحب تو چاٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر آج توحید پر آنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کل فریب ہے، کچھ نہیں، وہ کچھ بھی کر دے، الٹا لٹک جائیں تو بھی اپنے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، ذمہ دار آدمی، کارپوریٹر ہے، اور ایک نہیں کئی سالوں سے وہ ذمہ دار رہا، لیکن اتنا خوف اور ڈر کہ پیر صاحب اگر نگاہ ٹیڑھی کر کے دیکھ لیں تو جلاب شروع ہو جائے۔ اور آج توحید کی جب برکت کا اثر ہوا تو بندہ جری ہو گیا، بہادر ہو گیا۔ قرآن بھی پڑھتے مگر قبروں کا طواف بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھتا نہیں، صرف رٹایا، رٹ لیا ہے۔ اگر حافظ ہے اور اگر غیر حافظ ہے تو بس یوں ہی سرسری پڑھتے گزر جا رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پیارے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال پک رہے ہیں، قبل المشیب، ابھی بڑھاپے کا وقت تو آیا نہیں، آپ تندرست ہیں ماشاءاللہ، صحت مند ہیں، لیکن بالوں میں سفیدی آ رہی، قبل المشیب، بڑھاپے کے وقت کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں کیا کہا تھا پیارے حبیب نے؟ کہا تھا ابو بکر شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون، چند صورتوں کے نام پیارے حبیب نے گنائے، کہا فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابو بکر سمجھتے تھے، روتے تھے، اللہ کی قسم روتے تھے۔ سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا نے، ابو بکر مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ پیارے حبیب کی شان تھی، پڑھتے تھے، سوچتے تھے، روتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ اس لیے غور سے پڑھو، دھیان دے کر کے پڑھو، آپ ایک ایک آیت سمجھنے کی کوشش کرو، سال بھر میں قرآن ختم ہو مگر معنی مطلب سمجھ کے چلو، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو آپ، تاکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ملیں اور اللہ کی مراد کو بھی سمجھو، رب چاہ کیا رہا ہے، رب حکم کن چیزوں کا دے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ماضی میں جاؤ، 2-4 باتیں اور آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ مدرسے سے آتے تھے تو کوئی بہن آتی تھی، ماں آتی تھی، بابو یہ چٹھیاں پڑھ دو، کہ بمبئی سے لیٹر آیا ہوا خط، کیا کہہ رہا میرا بیٹا، تڑپ کے بولتی تھی، تھوڑا پڑھو آپ۔ کبھی کبھی وہ لکھنے کے لیے بھی بولتی تھی، کچھ لکھ دو آپ،
اور اس کے بعد کوئی جا رہا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ اتنی للک ہوتی تھی، اتنی تڑپ ہوتی تھی کہ باپ نے کیا کہا ہے اس چٹھی میں، بھائی نے کیا کہا ہے، بیٹے نے کیا کہا ہے۔ اور آج پورا قرآن جو ہزاروں لاکھوں چٹھیوں پر بھاری ہے، رب کا پیغام جس کے اندر ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے، کن چیزوں سے رب العالمین منع کر رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا خلل ہے میرے بھائیوں، اس لیے سمجھ کر پڑھو، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آپ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا۔ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر کسی شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور یہ رب العالمین کا لازمی اور یقینی فیصلہ ہے، یہ ٹلنے والا نہیں، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جہنم کی چھاتی پر، اس کے سینے پر ایک پل رکھا جائے گا، جسے پل صراط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ادق من الشعرہ، بال سے زیادہ باریک، احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیزی اس کے اندر ہوگی، چاہے مومن ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے عوام ہو، ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور اس پل کو اللہ جہنم کے اوپر قائم کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ اور روتے ہیں، اور بازو میں بیوی موجود ہے، وہ بھی روتی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد کہا تم کیوں روتی ہو؟ کہا رأیتک تبکی فانا ابکی، میں نے آپ کو دیکھا میرے شوہر کی، آپ رو رہے ہیں تو میرے اوپر مجھے کنٹرول نہ رہا، میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ایک وفادار بیوی کی علامت ہے، پہچان ہے، وہ شوہر کو مضطرب اور بے چین دیکھتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، شوہر کو خوشحال دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، شوہر کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو بالکل مضطرب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیک اور صالح عورت کی پہچان ہے جو شوہر کی وفادار ہو۔ کہا آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے میں بھی تڑپ گئی اور رونا شروع کر دی۔ کہا میری بیوی، قرآن مجید کی آیت کریمہ میرے سامنے آئی، اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر وارد ہونا ہے، اس کے اوپر وارد ہونا ہے، یہ اللہ کا لازمی حکم اور فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں جہنم کے اوپر سے جب ہم گزریں گے تو گزر پائیں گے یا کٹ کر کے گر جائیں گے، انجو منہا ام لم انجو، ہم نجات پائیں گے یا نجات نہیں پائیں گے، اس بات کا شدید ہمیں اندیشہ ہے، ڈر ہے میری بیوی کہ اللہ پکڑ نہ لے، جہنم کے اندر کٹ کر کے گر نہ جائیں، جنت تک نہ پہنچ پائے، اس بات کا کبھی امکان لگ رہا ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ سوچیے سلف ہیں، یہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دل نرم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک آیت کریمہ سامنے آئی، بس ایک آیت پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، سمجھتے تھے، ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی صحابہ کوشش کرتے تھے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آ کے ہی رہے گا، یہ آیت سامنے آتی ہے اور رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ مرضى فعادو ہو کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں اپیل کروں گا قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ میں تھوڑا فضیلت سے ہٹ گیا اس لیے کہ یہ بنیادی چیز ہے، میں جاتا ہوں تو غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، جگہ جگہ پر یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں مسلمان، پوری دنیا کی باتیں سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جنگ کہاں ہو رہی ہے اور ڈیسیزن مسلمان یہاں لے رہا ہے، اور فلاں حق پر ہے، فلاں نا حق پر ہے، اتنے گھر برباد، اتنے جو ہے فائٹر جٹ تباہ و برباد، اتنے لوگ مار دیے گئے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر قرآن کو تعمق سے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، موبائل میں اپنا سمے لگا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ تلاوت کرو آپ، مگر سمجھ کر کے پڑھو، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی مراد سمجھ میں آ جائے، رب نے پیغام کیا دیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں تک ہمارا ذہن پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر معنی سمجھیں گے تو چاشنی ملے گی آپ کو، مٹھاس ملے گی آپ کو۔ حافظ تراوی پڑھاتے ہیں بیچارے، قرہ حفاظ، ایک لطف آتا ہے، سرور ملتا ہے، بعض دفعہ رونا آتا ہے، اگر آواز متاثر کن ہوتی ہے تو پیچھے کے لوگ روتے ہیں، معنی مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں تو رونا جلدی آتا ہے۔ اور یاد رکھ، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اگر رو رہے ہیں،
اللہ کی پکڑ سے اگر رو رہے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں ہے، تو پیارے حبیب کی حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے، لن يدخل النار رجل بكى من خشیۃ اللہ حتى يعود اللبن في غره، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا آدمی؟ بكى من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، جس کی آنکھیں بہہ پڑیں، جس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ایسا شخص جہنم میں اس طرح نہیں جائے گا کہ جیسے جانور کے تھن سے دودھ نکل جائے، پھر دودھ کا پلٹ کر کے اس تھن میں جانا ممکن نہیں ہے۔ ایسے وہ توحید والا، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والا شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور رب العالمین کے خوف سے روتا ہو، آنسو بہاتا ہو، ایسے شخص کا جہنم میں جانا بالکل اس طرح ممکن نہیں ہے جس طرح دودھ کا تھن سے نکلنے کے بعد پھر اسی تھن میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ۔ فضیلت والی کتاب ویسے ایک آخری بات، اور بہت عظیم روایت ہے یہ، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے کئی بھائیوں کے سامنے اس بات کو میں رکھوں۔ بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ پیارے حبیب کہتے ہیں یہ تھکا ہوا انسانی صورت اور شکل میں قرآن مجید آئے گا اور کہے گا تعریفنی، پہچانتے ہو؟ قرآن پڑھنے والے سے بولے گا، حافظ سے بولے گا، قاری سے بولے گا، پہچانتے ہو؟ شدید لگاؤ جس کے دل میں قرآن سے ہے اس سے کہے گا جانتے ہو مجھے؟ انسان کہے گا نہیں، لا اعرف۔ قرآن کا قاری کہے گا میں نہیں جانتا، آپ کون؟ کہے گا میں قرآن ہوں، آج سفارش کے لیے آ جاؤں۔ سفارش کرے گا، اللہ تیرا یہ بندہ میری وجہ سے نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی پرواہ، نہ سونے کی فکر، کھانا پانی سونا آرام و راحت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، صرف تلاوت میں لگا رہتا تھا، صرف تلاوت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ بہتر بدلہ دے، قرآن کی سفارش سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، درگزر فرما دے گا، اور اس کے بعد اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ جو قاری قرآن، حافظ قرآن بڑا قیمتی ہوگا، ہیرے جواہرات قیمتی پتھروں سے مرصع مزین، اور قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ آئیے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، وَيُدْعَى وَالِدَهُ اور وَيُكْسَى حُلَّتَيْن، اور ایسے دو لباس پہنائے جائیں گے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو کہ لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، دنیا اور دنیا میں جو بھی دھن دولت ہے سب کچھ ایک طرف ہو جائے، ایک لباس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اپنی تمام تر مال و دولت کے ساتھ مل کر ایک لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لباس وہ لوگ کہیں گے، ماں باپ، قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ، قاری کے ماں باپ، حافظ کے ماں باپ، اللہ انا لنا ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ ہمارا کوئی عمل تو اتنا بڑا معتبر نہیں تھا، ہم نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، یہ قیمتی لباس اور پوشاک جو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والوں کے لیے ہیں، یہ ہمیں کس عمل کے صلے میں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو آواز کیا آئے گی؟ بِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ، ماں باپ دونوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ ایک پوشاک ماں کو پہنایا جائے گا اور ایک پوشاک، ایک جوڑا باپ کو پہنایا جائے گا، اور جواب کیا ملے گا؟ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، بِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یا اس کے بدلے اور اس کے صلے میں ہے؟ یہ جواب ملے گا، سوچیے آپ۔ اور کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا، اسی حدیث کے اندر ہے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا دیکھ رتل کما کنتا ترتل فی دنیا، بہت فاسٹ مت پڑھو، آرام سے پڑھ، رک رک کے چل، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ، اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا۔ جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ، وہی تیرا ٹھکانہ، جنت کی اونچائیوں کو طے کرتا جا۔ یہ بدلہ ہے، صلہ۔ اس لیے آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، سب صحیح ہے، مگر قرآن کے ساتھ پہلے قرآن پر توجہ دو، آپ دینی تعلیم پر فوکس کرو آپ، اس کے بعد انشاءاللہ کسی بھی فیلڈ میں اگر اپنے بچے کو آپ نے رکھا اور ڈالا انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے چاہا بس اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، عقیدہ سمجھ جائے، وہ نبی کی سنتوں کی محبت اور شیفتگی اس کے دل میں آ جائے، اللہ والا بن جائے، پھر انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ چھوٹی بڑی رمضان کی جو بھی عبادتیں ہیں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں ہم، اللہ ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور یہ جو طاق راتیں ہیں ان کی چھوٹی بڑی جتنی بھی عبادتیں ہیں اور اس سے پہلے کی بھی جو
اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے، منظور فرما لے، دنیا میں جب تک رہیں دین پر، توحید پر، ایمان پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کی صورت میں ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔